لوگ کیا کہیں گے. What will people say. پنجابی میں اگر اس کو کہے نا کہ لوکی کی کہیں گے، اس بیماری کو کہتے ہیں لوکی کی کہیں گے. ہمارے معاشرے کے اندر ہر 100 میں سے تقریباً 95 نہیں تو 98% لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں. اب جو میں نے سورہ زمر کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں 2 بندوں کی مثال. ایک بندہ ایسا ہے کہ جو پیروی کرتا ہے کئی لوگوں کی باتوں کو فالو کرتا ہے. جس نے اپنے بھائیوں کو بھی فالو کرنا ہے، جس نے اپنے بھائیوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنی بہنوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کو بھی خوش رکھنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی خوش رکھنا ہے. اور ایک شخص ایسا ہے جس نے صرف اللہ اور اللہ کی اس ذات کو خوش رکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ کو اس نے خوش رکھنا ہے. اس کے دماغ میں صرف اور صرف اللہ کو خوش رکھنے کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ٹینشن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. ایک بندہ اس کو سب کی ٹینشن ہے، ایک بندہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی ٹینشن ہے کہ میرا اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ کیا کہے گا. اس کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہے گا. اللہ تعالیٰ اگر میرے سے ناراض ہو گیا تو وہ مجھے کیا کہے گا. اب ایسے شخص کے لیے نا یہ تھوڑی سی اچھی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر کسی ایک شخص کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تیسرا ناراض ہو جاتا ہے. مطلب آپ ایک وقت کے اندر سب کو خوش نہیں رکھ سکتے. تو اس کے لیے بہتر حال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ رشتہ داریوں کو ملاؤ تو اس سے آپ کی رشتہ داریاں ملیں گی، آپ کے بہن بھائیوں سے آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے. اور اگر کسی رشتہ دار کی وجہ سے، کسی دوست کی وجہ سے، کسی کے بھی وجہ سے آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ خراب ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے ناخوش ہو رہے ہیں تو پھر اس میں پریورٹی آپ کو اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے. مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آپ کے سامنے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی بہن بھائی، کسی کی خوشنودی نہیں آنی چاہیے. اب ایک صحابی رسول تھے اللہ تعالیٰ کے جو بہت بڑے بادشاہ بنے اسلامی سلطنت کے. تقریباً 20 سال انہوں نے اسلامی سلطنت کی پر حکومت کی. ان بادشاہ کا نام کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ. اب حضرت امیر معاویہ نے تقریباً 20 سال جو ہے نا وہ سلطنت کی اسلامی حکومت پر، اور اس اسلامی ریاست کو بہت زیادہ پھیلایا بھی. تو حضرت امیر معاویہ نے نا حضرت عائشہ کو ایک خط لکھا. حضرت عائشہ کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ اے امہات المومنین مجھے نا کوئی نصیحت کریں. اب حضرت عائشہ نے ان کے جواب میں کیا ان کو نصیحت دی. حضرت عائشہ کو جب وہ خط ملا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ کو ایک نصیحت کرنی ہے، تو حضرت امی عائشہ نے کیا جوابی خط بھیجا ان کو کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ نصیحت حضرت عائشہ نے کی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا، لوگوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پیچھے لگنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا. اب آج کے معاشرے میں نا ہماری زندگی کا جو ٹریک ہے نا وہ لوگ سیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس ٹریک پہ چلیں گے. یہ ٹریک جو ہے نا وہ لوگ سیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس ٹریک کے اوپر چلیں گے. ہم ہر چیز کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اچھا یہ ایسے کام میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. حالانکہ سورہ جاسیہ کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18-19 کے اندر فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعنا. ثم جعلناک پھر ہم نے بنایا علی شریعۃ من الامر، ہم نے راستہ بنایا ان لوگوں کے لیے. ولا تتبع احواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا. ہم نے آپ کو ایک راستہ دیا ہے اس پر چلو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان جو راستہ ہم نے دیا ہے نا اس پر چلو. ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کو کوئی علم نہیں ہے،
جن کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب کچھ لوگ ہیں ان کو آپ کے بارے میں نہیں پتا، ان کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں وہ اس سے ٹوکتے ہیں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی جن کو کچھ پتہ نہیں ہے. لا یعلمون، وہ کچھ نہیں جانتے. اور اگر تم پیروی کرو گے ان کی تو اللہ کے سوا اور کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں سورہ جاسیہ کے اندر. اب بہت سارے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی مسلمانوں کو اور کفار مکہ کو، مکہ کے اندر جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا، تو بہت سارے سردار، بہت سارے چودھری، بہت سارے جو تھے نا وڈیرے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ کیا سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ساری زندگی اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین پہ عمل کیا ہے اور اب یہ جو ہے کسی نوجوان لڑکے کے دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. وہ یہ مینٹیلٹی تھی ان کی کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا. موسٹ آف دا جو سردار تھے نا ادھر کے مکہ کے اندر، تو زیادہ تر کے دماغ میں یہی تھا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، ہماری ملامت کریں گے ہمارے بارے میں. اس کی ایک سب سے بڑی پرائم اگزامپل جو ہمارے پاس ہے، جو سب سے بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس، وہ ہے حضرت ابو طالب کی. ٹھیک ہے، ابو طالب جو چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے پالا. جب سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے تھے تب بھی آپ کے ساتھ ڈٹے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا، لیکن وہ ایمان نہیں تھے لائے. اب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو نبی کریم، لوگ ایسے اکٹھے ہوئے، سردار تھے وہ مکہ کے بہت اچھے، تو لوگ اکٹھے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ نا میرے کان کے اندر صرف جو ہے نا کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائے، کان کے اندر کلمہ پڑھ لیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اب حضرت ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بھتیجے کا دین بالکل ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے میرا بھتیجا بالکل سچ بول رہا ہے، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے ملامت کریں گے میرے مرنے کے بعد، مجھے باتیں کریں گے کہ اس نے مرتے مرتے اپنا دین تبدیل کر لیا، لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے. لوگ مطلب حضرت ابو طالب کو بھی اس چیز کی ٹینشن تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو چیز ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے کئی چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں، کئی اچھی چیزیں ہم کرنے والے ہوتے ہیں اور ہم اس سے رک جاتے ہیں. حضرت ابو طالب نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے ایک ہی ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج کے اس معاشرے کے اندر، آج کے اس دنیا کے اندر بھی نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص کر یہ پاکستان کے اندر کیونکہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ممالک میں خاص کر، ایون غیر مسلم ممالک کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے، جن کو علم ہے کہ دنیا اندھیرا ہے، دنیا کے اندر کچھ نہیں رکھا، جن کو ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ جو الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، سب غلط چیزیں ہیں، مورلی یہ سب کچھ غلط ہے. ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، لیکن وہ کس لیے نہیں کرنا چاہتے، کس لیے نہیں کہیں بڑھنا چاہتے اچھے کام کی طرف سے، کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، ہمارے ساتھ والے جو دوست ہیں، ہماری صحبت ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ سب کیا کہیں گے. اب اسی طرح نا شادی بیاہ کا پتہ فنکشن آتا ہے ہمارے یہاں پہ، شادی بیاہ کا فنکشن آتا ہے، اب وہ سب سے بڑی مثال ہے لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑی مثال کیسے ہے؟ اب شادی بیاہ کا فنکشن جو ہے نا وہ سمپل طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. مطلب آپ مسجد کے اندر نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمے کی ایک دعوت دے دو، آپ کی نکاح جو شادی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب تک آپ نے اپنی زمینیں بیچ کے شادی ایسی نہیں کی کہ سارے رشتہ داروں کو پتہ لگ جائے کہ میں نے شادی کی ہے، تب تک آپ سکون سے نہیں بیٹھتے. لوگ ادھار اٹھاتے ہیں اور اس سے اپنے شادی کے فنکشنز پورے کرتے ہیں کہ اگر کوئی فنکشن میں کمی رہ گئی تو لوگ کیا کہیں. سب سے بڑی چیز دماغ کے اندر یہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے کوئی میرج ہال چھوٹا بک کر لیا، اگر میں نے کوئی ٹینٹ وغیرہ لگوا لیے تو لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں. ایون وہی چیزیں جو آپ نے جو پیسہ شادی پہ خرچ کیا، آپ اس کے بعد
اپنی شادی کے دوسرے اخراجات پہ خرچ کر سکتے ہیں. جو کپل ہے، جو میاں بیوی ہیں، وہ اپنے اخراجات پہ وہ خرچ کر سکتے ہیں. شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد میاں بیوی مقروض ہوئے ہوتے ہیں. شادی کے بعد کئی چیزیں ہیں جو شادی کے اندر موسٹ آف دا ٹائم یہی کیس ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے اگر یہ اچھی شادی نہ ہوئی. لوگ کیا کہیں گے اگر ساری رسومات نہ ہوئی. لوگ کیا کہیں گے یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا. اچھے طریقے سے بڑی شادی کرنی ہے. اسی طرح نا ایک ہمارے محلے کے اندر نا ایک بڑ صاحب رہتے ہیں. تو ان کی نا دادی امی جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ میرے ابو کے پاس آئیں. تو وہ جو بٹ صاحب ہے نا وہ میرے ابو کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کوئی 20-40 ہزار روپیہ نا مجھے ادھارا چاہیے. ابو نے کہا کہ کیوں، تمہیں ادھارا کیوں چاہیے، تم نے کیا کرنا ہے؟ کہتے امی دا کرنا ہے 40واں تے او دے آستے روغنی نان بھی بننے نے، او دے آستے قورمہ بھی بننا ہے، او دے آستے کھیر کسٹرڈ بھی بننا ہے. دادی فوت ہو گئی ہیں اور ان کا 40واں کرنا ہے اور اس کے لیے ساری رسومات ہونی ہے. اب ابو جی نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو نا، میں بھی بیٹھتا ہوں دعا کرتا ہوں ان کے لیے، آپ بھی بیٹھو، سب فیملی والے اکٹھے ہو کے ان کے لیے دعا کرو. سب بیٹھ کے دعا کرتے ہیں ان کے لیے. رشتہ دار آئیں گے، وہ سارا کھانا شانا اس سب کو چھوڑو، دعا ہی کرنی ہے نا ان کے لیے، صالح ثواب بھی کرنا ہے نا کہ ان کو نیکیاں پہنچے. ان کو آپ بیٹھو تلاوت کرو، آپ قرآن پڑھو، ان کے لیے صالح ثواب کا سبب بنو گے. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے قاری صاحب. وہ بٹ صاحب کہتے ہیں قاری صاحب آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، لیکن مسئلہ ہے وہ کہ لوکی کی کہن گے. لوکی کہن گے 40 تے نان بھی نہیں بنے، لوکی کہن گے 40 تے قورمہ بھی نہیں بنیا، لوکی کہن گے 40 کیتا انہوں نے وچ کسٹرڈ بھی نہیں بنیا، سکا سکا ہی بس دعاواں شعاواں پڑھ کے چلے گئے. تو مین مینٹیلٹی ہماری یہ بن گئی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر کہ لوکی کی کہن گے سن، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. اس چیز سے نکلنا ہے. یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے کیا سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لوگ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے ہمیں فرق پڑنا چاہیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا بندہ ایمان لاتا تھا نا، کوئی بھی نیا شخص اس کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے اور پھر وہ قبول کرتا تھا، وہ اسلام قبول کرنے لگتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کا نا اس سے وعدہ لیا کرتے تھے. پہلی چیز کس چیز کا وعدہ لیتے تھے؟ اس سے وعدہ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے جھوٹی چیزیں نہیں بیان کرنی. ٹھیک ہے، جھوٹ کے بل بوتے پر نہیں بیان کرنا، دین اسلام کو نہیں پھیلانا. اور دوسری چیز کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے. یہ وعدہ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی ملامت کر رہا ہے، کوئی تمہیں فورس کر رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے دین اسلام کی بات یہ نہیں کرنی، تم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. کوئی دوست تمہارا کہہ رہا ہے کہ یار تو اے کام شروع کر چھڑیا، مولوی بن گیا، تو اے کرتا تو وہ کرتا، تم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، دنیا کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اگر اللہ کو خوش کرتے ہوئے دنیا ناراض بھی ہوتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کو خوش کرتے ہوئے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ہمارے پاس. سورہ رعد کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عربی کے اندر آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے. کیوں نازل فرمایا ہے؟ لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عربی کے اندر آپ کی اپنی زبان کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی بولتے تھے نا، تو آپ کی اپنی زبان کے اندر ہم نے قرآن مجید کو آپ پر نازل فرمایا ہے. لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے کہنے پر چلیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی آپ کا بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ عربی کے اندر آپ کی اپنی زبان کے اندر ہم نے آپ پر قرآن نازل فرما دیا ہے، لیکن ابھی بھی آپ نے اگر لوگوں کے پیچھے ہی چلنا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی دوست نہیں. مطلب لوگوں کی پیروی نہیں کرنی. لوگ باتیں بناتے ہی رہتے ہیں، ایک کام کرو گے تو دوسرے کام کی باتیں بنائیں گے، دوسرا کام کرو گے تو تیسرے کام کی باتیں بنائیں گے. لوگوں نے باتیں بناتے رہنا، اس سے نہیں ڈرنا ہم. اب ہجرت کا ٹائم تھا، جب ہجرت مدینہ کی طرف آئے نا سب،
تو سب جب مدینہ میں تھے تو ایک معاہدہ طے پایا مکہ کے کفار کے اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان. اس کے تحت یہ تھا کہ عمرہ کرنے جو ہے نا مسلمان وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسلمان جو ہے نا عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہے تھے مدینہ سے. حضرت عثمان بھی تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, سب مسلمان تھے. وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہے تھے. اب جب وہ مکہ کے باہر پہنچے نا تو کچھ لوگ آئے ویلکم کرنے کے. پہلے حضرت عثمان کو اندر بھیجے, ان سے ہم بات کریں گے, چیکنگ وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو عمرہ کی اجازت دیں گے. اب حضرت عثمان کو جب دیکھا انہوں نے, حضرت عثمان کے جو ٹخنوں سے اوپر تھا کپڑا, کافی پنڈلیوں تک کپڑا تھا ان کا, شلوار کا کپڑا جو ہے نا تہمت کا کپڑا ان کا پنڈلیوں سے بھی اوپر تھا. ٹھیک ہے. اب وہاں پر نا ایک رواج تھا, عرب کے اندر نا ایک رواج تھا کہ جب کوئی سردار, کوئی اعلیٰ عہدے دار بندہ ہوتا تھا نا, اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا. وہ تکبر کی, ایک فخر کی علامت ہوتی تھی. تو حضرت عثمان بھی ایک سردار تھے, مکہ کے ایک امیر ترین لوگوں میں سے تھے جب انہوں نے ہجرت کی. تو سعید ابن عبان ایک شخص, اس نے حضرت عثمان کو کہا کہ آپ کا تو کپڑا ہی اتنا اوپر ہے, پنڈلیوں تک آپ کا تہمت کا کپڑا ہے, تو آپ اس کو نیچے کر لیں, یہ آپ کی عزت میں کمی کا باعث بنے گا. تو حضرت عثمان نے منع کر دیا. حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے, مجھے نہیں پتا لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کیا نہیں سوچیں گے. میرے اللہ نے منع کیا کہ مرد کا جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے. تو لوگوں کے باتوں میں نہیں آنا آپ نے, لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے نہیں آنا, لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. آپ نے یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جتنا کپڑا آپ کا ٹخنوں سے نیچے رہے گا نا, یہ نہیں کہ صرف نماز میں, موسٹلی لوگ یہ ہوتا ہے کہ صرف نماز میں نیچے اوپر کرتے ہیں, عام زندگی میں بھی جتنا کپڑا آپ کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ آپ کا پیروں کا جہنم میں ہوگا. مطلب یہ اتنا شدید عذاب ہے یہ صرف کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے لیے, کیونکہ یہ غرور کی علامت ہے, یہ ایک تکبر کی علامت ہے, یہ فخر کی علامت ہے. خاص کر عرب کے اندر یہ مانی جاتی تھی. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک شخص ہوگا, اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, اس سے ملاقات کیا کریں گے, اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. کئی طرح کے شخص بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے. مطلب کافی وعیدیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے رکھنے کی. تو مدعا یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے, لوگ سوچیں گے کہ یہ غریب ہے یا کیا ہے, یا عزت میں کمی ہو جائے گی, کچھ نہیں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو میں نے اس کو فالو کرنا. اب ہمارا کیا حال ہوتا ہے یہاں پر آج کل, اب مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہو نا, ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے غلطی سے, اب وضو ٹوٹ جائے نا تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے, اگر آپ کی باجماعت نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے نا, ہوا خارج ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے آپ کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں سے نماز چھوڑیں اور جا کے وضو کریں, وضو کر کے آ کے اسی جگہ سے نماز دوبارہ کنٹینیو کریں. اب یہ طریقہ ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں پر موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بس اسی ٹینشن سے دماغ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. بس اس چیز میں یہ سوچنے والی بات تو نہیں ہے, ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ یہ کوئی کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میں جاؤں گا وضو کروں گا, یہ دوبارہ آؤں گا, یہ وہ اس وجہ سے جاتا ہی نہیں, اسی طرح ناپاک گندے طریقے سے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے. تو ہم نے ایک چیز یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کسی چیز کے اندر بھی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی ہے نا, وہاں پہ خاص کر ہم نے نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے. وہاں پر لوگ جو کہتے ہیں, جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کہیں, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے. اب حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی رسول ہیں, وہ کفار کے سرداروں کے ساتھ نا ایک بار بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. اب یہ ہے فوڈ ایٹیکیٹس. ٹھیک ہے. ایٹیکیٹس ہمارے یہاں پہ سکھائے جاتے ہیں نا کہ آپ نے کھانا کس طرح کھانا ہے, دائیں ہاتھ سے کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ. اب وہ نا بیٹھ کے نا سرداروں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, بڑے بڑے سردار کفار کے ان کے ساتھ بیٹھ کے حذیفہ ابن یمان کھانا کھا رہے.
تو وہ کھانا کھاتے کھاتے نا تو ان کے ہاتھ سے نا ایک نوالا جو ہے نا وہ کھانے کا نیچے گر گیا، ان کے ہاتھ سے ایک نوالا کھانے کا نیچے گر گیا۔ اب وہ اس کو اٹھا کے، نوالے کو اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے، تو سامنے ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے نا ایسے اشارہ کیا کہ ایسے نہ کریں، یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، نیا لقمہ بنا کھا لیں گرے ہوئے کے نام۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان کیا کہتے ہیں اونچی آواز سے تاکہ سب کو پتہ لگ جائے، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں اتترک سنت حبیبی لاحواء حمقاء، حمقاء کہتے ہیں بیوقوفوں کو، کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کے لیے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گرے ہوئے لقمے کے اندر نبی نے فرمایا کہ زیادہ برکت ہوتی ہے، جو برکت والا لقمہ ہوتا ہے نا اس کو شیطان گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ نا فوڈ ایٹیکیٹس کے خلاف بنا دیا ہوا اسے کہ گری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھانی۔ اب موسٹلی ہم یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں نا، وہاں پہ بھی اگر آپ کا کوئی چیز گر جائے، اگر آپ اٹھا کے کھانے لگو نا تو وہ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برکت والا لقمہ ہوتا ہے۔ اب چمچ بھی آپ کا گر جائے نا تو ہوٹل وغیرہ میں کہیں تو وہ نیا چمچ لا کے دیتے ہیں کہ وہ چمچ گندا ہو گئی ہے، اس کو صاف کر کے آپ کھا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنے نہیں زیادہ جراثیم بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرے ہوئے لقمے کے اندر برکت ہوتی ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں ہم، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ اب مین چیز یہی ہے کہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، ہم اپنے مائنڈ کو اس طرح یوز کرنا ہے کہ لوگوں کی ہم نے ٹینشن نہیں لینی، لوگ نہیں کبھی خوش ہوتے، لوگوں کا کیا ہے ایک کو خوش کرو گے دوسرا ناراض، دوسرے کو خوش کرو گے تیسرا ناراض، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ اب ایک نا سٹوری ہمیں نا بچپن کے اندر پڑھائی جاتی تھی، اردو کی کتاب کے اندر ایک سٹوری پڑھائی جاتی تھی، وہ بھی اس کا بھی نا پورا مورل آف سٹوری جو تھا، جو اس کا نتیجہ تھا، جو اس کا عنوان تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو خوش نہیں آپ کر سکتے کبھی، لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اب وہ سٹوری کیا تھی، ایک نا باپ اور بیٹا جا رہے ہوتے ہیں ایک گدھے کے ساتھ، اپنے گدھے کے ساتھ ایک باپ اور بیٹا جا رہے ہوتے ہیں، تو چل رہے ہوتے ہیں وہ تینوں، تو ایک چونک میں پہنچتے ہیں، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، گدھا ان کے پاس ہے اور یہ پیدل چل رہے ہیں۔ اب وہ دونوں نا گدھے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ آگے جاتے ہیں، آگے اگلے چونک میں پہنچتے ہیں نا تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کتنے بیوقوف ہیں، کتنے ظالم ہیں، بیچارہ کمزور سا گدھا ہے اور دونوں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں نا ایک اتر جاتے ہیں اور ایک بیٹھ جاتا ہے، بیٹا بیٹھا رہتا ہے اور باپ اتر جاتا ہے کہ چلو اب ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں، اگلے چونک میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا ظالم بیٹا ہے، بوڑھا باپ چل رہا ہے اور بیٹا گدھے کے اوپر سواری کر رہا ہے، مزے سے بیٹھا ہوا ہے، کیسا بیٹا، نافرمان بیٹا ہے۔ اب بیٹا اتر جاتا ہے اور باپ بیٹھ جاتا ہے، اب باپ بیٹھتا ہے تو اگلے چونک میں وہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیسا ظالم باپ ہے، چھوٹا سا بچہ اس کو پیدل چلا رہا ہے اور خود چل رہا ہے۔ اب لوگ کئی طریقے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھوتے نو چوکے نہ اپنے موڈے اندر رکھ لیتے تو پھر تر لا پہ۔ اب اس کا عنوان یہ تھا کہ لوگ کبھی بھی سب خوش نہیں ہوتے، ایک کو خوش کرو گے دوسرا گروپ ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو خوش کرو گے تیسرا گروپ ناراض ہو جائے گا، آپ کی فیملی خوش ہوگی آپ کے فرینڈز ناراض ہو جائیں گے، فرینڈز خوش ہوں گے آپ کے ریلیٹیوز ناراض ہو جائیں گے، اس طرح یہ سین چلتا رہتا ہے۔ تو مین چیز ہم نے دیکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس چیز کو دماغ میں نہیں لانا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ اچھا ہم نے نا آج کل لوگوں کو ہی اپنا معبود اسی وجہ سے بنا لیا ہوا ہے، لوگوں کی سوچ کی وجہ سے، وہ ہمارا ٹریک پورا نا لوگوں کے حساب سے ہمارا چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام بھی ایسے کرنا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ کام اس کو امپریس کرنے کے لیے کرنا ہے، یہ کام اپنے اس کو رشتہ دار کو امپریس کرنا ہے، یہ کام کرنے کے لیے میں نے اپنے اس بھائی کو امپریس کرنا ہے، سارا ٹریک ہمارا اس طرح چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا موسٹلی نا اندر حصہ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، موسٹلی ٹریک ہمارا دنیا کا اس طرح چل رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا بڑا حکم دیا، داڑھی رکھنے کا بڑا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب لیکن کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو، اس کو مت کٹواؤ، لیکن کیا ہے کہ موسٹلی جب دماغ میں یہ آتا ہے نا کہ دوست کیا کہیں گے، فرینڈ سرکل کہے گا کہ یار تو تے مولوی ہو گیا، یہ تو چھوٹی جی تیری عمر ہے تو بھائیا لگن لگ پہ داڑھی رکھ کے،
تو مولوی ہو گئے. تو وہ دماغ میں جب آتا ہے نا تو بندہ پھر کہتا ہے کہ یار چھوڑو. تو یہ جو چیز ہے نا، ہم نے لوگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہوا ہے. ہم نے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ ہم نے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہم کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کو زیادہ فالو کریں، لوگ ہمارے سے خوش ہو جائیں، اللہ کی خیر ہے. ہم موسٹلی یہ کوشش کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ نکاح اور کی جو میں نے مثال بیان کی ہے کہ نکاح کے دوران جب آپ فالو کرتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو اس سے کئی مسئلے بھی آگے پروان چڑھتے ہیں. جیسے سب سے پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ مقروض ہو جاتے ہیں، قرض اٹھا کے تو شادی کرتے ہیں، سارے ایونٹس کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مقروض ہو جاتے ہیں، بیوی بھی، اس کا ہسبینڈ بھی، اور اس کے بعد ان کی لائف، آدھی لائف تو گزر جاتی ہے وہ قرضے اتارنے میں، وہی جو ایک شادی پہ ان کے خرچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یا ماں باپ کا سارا پیسہ اس پہ لگ جاتا ہے اپنے بچوں کی شادی کرنے کے اوپر، پلاٹس بیچ دینے اپنے، یہ سب کچھ کر دینا، صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس مینٹیلٹی کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کی زیادہ سوچنا، ٹھیک ہے، لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچنا کہ یہ اگر میں یہ کروں گا، اگر میں یہ نیکی کا کام کروں گا، میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں 5 وقت تو مجھے دوست مجھے کہنے لگ پڑیں گے کہ یار تو بڑا مولوی ہو گیا، پہلا نہیں پتا تو اے کرنا ہے، تو وہ کرنا ہے، ہوں تو بڑا مولوی بنیا پھرنا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو کچھ چلی. اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم ڈر جاتے ہیں، ہم موسٹلی ان چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، چھوڑو پرا یار، یہ تمام کام چھوڑو. اب ایک چیز جو ہے نا وہ غور کرنے والی ہے، غور طلب چیز ہمارے پاس کیا ہے کہ ہماری لائف کے اندر ٹوٹل 10 سے 12 لوگ ہوں گے جن کو ہماری فکر ہے یا جن کی امپورٹنس ہے ہماری لائف میں ٹوٹل. لیکن ہمیں ساری دنیا کی ٹینشن ہوتی ہے. ان ٹوٹل لوگوں میں کیا ہے، آپ کے ماں باپ ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، ان کا بھی تھوڑا بہت امپورٹنس ہوتی ہے، اور آپ کے بیوی بچے ہوں گے. کیونکہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی رشتہ جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ریلیشن بھی ہو، کمیونیکیشن کم ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ ہیں صرف، یا کچھ دوست ہوں گے آپ کے جو آپ کے زندگی میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ دوست ہوں گے. اب یہ 10 سے 12 لوگ ہیں جن کی امپورٹنس ہے آپ کی پوری لائف کے اندر. اس کے علاوہ کسی کی امپورٹنس نہیں ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب میں یہ کالا سوٹ پہن کے آیا ہوں نا، میرے ماں باپ کے علاوہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے کون سا سوٹ پہنا ہے. وہ کہیں گے یہ اچھا لگ رہا ہے، برا لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، وہ لگ رہا ہے، میرے بہن بھائی کہہ لیں گے، ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، سب اپنی لائف میں بزی ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سب اپنی اپنی لائف میں بزی ہیں. سب اپنے اپنے ان لوگوں کو امپورٹنس دیتے ہیں جو ان کے قریب ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کے بہن بھائی ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں. تو جب اتنے سے لوگوں کی امپورٹنس ہے، اتنے سے لوگوں کی آپ کو کیئر ہے یا آپ کو ان کی کیئر ہے، تو پھر اتنی پوری دنیا کی باتیں سننے کا ہمیں کیا اس میں ریزن ہے. پوری دنیا جو مرضی باتیں کرے، ہمارا کچھ جا رہا ہے نہیں جا رہا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے پھر ہمارا بہت کچھ جا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو خوش کرتے کرتے ناراض ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو پھر ہم نقصان کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْا وَاخْشَوْنِي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. مطلب کہ لوگوں کی باتوں سے ڈر ڈر کے میرے سے دور نہ ہو جو، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو. لوگوں کی باتوں پر ایسے اتنا زیادہ دھیان نہ دو. تو اس کا پورا عنوان اور پورا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے ماں باپ کو آپ پر فخر ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے بھائی بہن کی محبت کے اندر آپ کچھ چیزیں اس طرح کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن جہاں پر اللہ اور آپ کے رشتہ داروں، اللہ اور آپ کے دوستوں، اللہ اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کی مقابلہ آ جائے گا، پھر اپنے اللہ تعالیٰ کو ہی چوز کرنا. پھر نہیں آپ نے سوچنا لوگ کیا کہیں گے، پھر نہیں آپ نے سوچنا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر نہیں آپ نے سوچنا کہ لوگ مجھے باتیں کریں گے، مجھے یہ کہیں گے، مجھے وہ کریں گے. آخر میں ایک شعر بس بیان کر دیتا ہوں.
راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ